ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک قربانی کا سمبل ہے، ایک نشانی ہے۔ 80 سال 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی، ہمارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام میں 2500 سال کا سفر ہے۔ اب 2571 سال، تو ابراہیم علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں شادی کی ہوگی، یا چونکہ تاریخ میں ملتا تو نہیں ہے کہ عمر کیا تھا، لیکن 20 25 30 لگا لو، اور دعائیں کی کتنی؟ 60 سال، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دے دے، نہیں دی۔ 60 سال رب ہب لی من الصالحین۔ یہاں لوگ ایک دم کہنا شروع کر دیتے ہیں ساڑی تو سندا ہی نہیں، اور کئی ایسے بیچارے نادان ہیں، اور پیر سائیں ساڑی سندا نہیں توڑی مڑیندا نہیں، وہ جن چاہے موڑ دے وے۔ بلا کسی بشر میں بھی یہ طاقت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے لگام، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کب بیٹا ملا؟ 84 سال کی عمر، اور کس سے پیدا ہوا؟ حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ مصر کی شہزادی، وہ سارے واقعات میں الگ کرتا ہوں، صرف متھ سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ، حضرت جو سارہ تھی، حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوا، اور حضرت سارہ جو شروع سے آپ کی بیگم تھیں، ان کے دل میں کچھ دکھ بھر گیا، اور وہ تقاضا کریں اس بچے کو میری آنکھوں سے دور کرو، مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام 20 سال دی شادی، 84 سال بچہ، وہ کیسے دور کرتے؟ ان کا نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، جو سارہ کہہ رہی ہے وہ کیا جائے، اس کو دور کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کدھر؟ کہ جبریل آئے گا، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اے نہیں کہ چاہ کہتے مکے پہنچا دیتا، سفر کروایا خلیل کو، ایسی مشقت کا سفر۔ جبریل اونٹنی پہ سوار، پچھلی اونٹنی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، گود میں اسماعیل، پیچھے ہاجرہ، اور یہ فلسطین سے مکہ کوئی 1500 کلومیٹر ہے، اور اونٹنی کا سفر ہے۔ کتنے دن لگے ہوں گے کہیں میں نے پڑھا نہیں، میں نے جستجو تو کی ہے لیکن ہر چیز تاریخ میں نہیں ملتی۔ چلتے 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 جب کالے پہاڑ شروع ہو گئے، میں تو 84 میں گیا تھا پہلی دفعہ مکہ، جب کوئی بڑی ترقی نہیں تھی، میں نے مکہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، مدینہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، ایڈی ایڈی گلیاں، نالیاں پانی روڈ کے تو باہر، گلیاں چھوٹے چھوٹے گھر گارے نال بنے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کالے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے 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 جب سیاہ کالے پہاڑ ایسے آسمان سے بات کرتے ہوئے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، جبل عمر کہتے تھے، اب تو سب انہوں نے ختم کر دیے، جبل ہندی اس سے پہلے کہتے تھے۔ یہ 4 پہاڑ، اور اس کے دامن میں وادی، گہرائی، نشیب۔ جب وہاں پہنچے کہ جہاں نہ اگا نظر آ رہا ہے، نہ پیچھا نظر آ رہا ہے، نہ سجے نظر آ رہا ہے، نہ کھبے نظر آ رہا ہے، یا آسمان نظر آ رہا ہے یا پہاڑ نظر آ رہے ہیں، تو جبریل کہنے لگے خلیل اللہ یہاں بچے کو چھوڑ۔ بہت سارے اکثر باپ بیٹھے ہیں، ذرا تصور کرو آج سے 4000 سال پہلے کیا ہولناک منظر ہوگا، اور 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، کیا دل کو پکڑا ہوگا۔ یہاں چھوڑ دو، آگ میں ڈالے گئے، اتنا خوفناک منظر کہ ہنے میری بوٹی بوٹی 100 بن جاوے گی، ایک لفظ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو مجھے کافی۔ ادھر جبریل، ادھر
آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، ہم حاضر ہیں، کوئی حاجت؟ اما الیکم فلا، تھوڑی کوئی لوڑ نہیں، اور تسی بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق، اما اللہ فنعم، ہاں اللہ دی لوڑ ہے۔ نے کہا مجھے میرے اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اتنا خوفناک منظر، کچھ نہیں بولے۔ جب اس گہری گہرائی میں 4 پہاڑوں کے اندر فرمایا بیٹے بیگم کو، بیگم کون ہے؟ شہزادی، چلو سارا ہوتی جو ان کے ساتھ ہم عمر تھی، نہیں جوان 20-22 سال کی لڑکی، یہاں چھوڑ دوں۔ تو ان کے ایک دم منہ سے نکلا یہاں چھوڑ دوں؟ کیسے؟ نہ پانی، نہ سایہ، نہ کھانا، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا سمجھتے ہو جنت سستی چیز ہے کہ ایویں دے دے گا؟ اللہ آپ پہ بشکیسی ہیں، ساڑھے جٹ آندے اللہ آپ پہ بشکیسی۔ جبریل بولے ہاں آپ کے اللہ کی یہی منشا کہ آپ کے اس بچے سے آخری نبی پیدا ہوگا اور اس کی ایک امت پیدا ہوگی، اس کے لیے اس کو یہاں چھوڑا جا رہا ہے۔ آمین، میں راضی ہوں۔ 3 دن کا سامان تھا، وہ ان کو دیا، پانی اور کھانا۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ اتو دے ککر بھی جے اڑے گئے نا ہاچو نہ ویکھو نہ انہوں دی چھاں ہوندی ہے، نہ انہوں دے ہیٹھ بان ڈال کوئی بندہ دھوپ تو بچ دے، اور چل پڑے اونٹ۔ اور کیا حکم ہے؟ خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جب وہ چلے اونٹنی کو پکڑ کے تو ان کی بیگم کہنے لگی ہاجرہ کدھر جا رہے ہو؟ خاموش، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ خاموش۔ چلتے چلتے کدئی تک پہنچ۔ کدئی وہ جگہ ہے آج کل جہاں زمزم کے پانی کو انہوں نے وہاں پہنچایا ہے۔ پہلے لوگ وہ حرم کے قریب ٹوٹیاں تھیں، اس سے پانی بھرتے تھے تو وہ کیچڑ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، جو خدمت انہوں نے حجاج کی ہے پچھلی صدیوں میں کوئی نہیں کر سکا۔ اسباب بھی اتنے نہیں تھے، آج ٹیکنالوجی ہے، اسباب ہے، تو وہاں تک پانی پہنچایا ہے۔ اور وہاں لوگ پائپ ہیں، آگے ٹوٹیاں پانی بھرتے ہیں۔ تو وہ حرم شریف سے 3 میل ہے، ہن تک بنی ہوئی کیوں نہ ٹنل، ایک دم پہنچ جاتے ہیں۔ 3-4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں اگر رش نہ ہو۔ پہاڑ ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے، اور وہ ایک ہی بات کر رہی ہیں، ان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا؟ کون ہے اس جنگل میں ہمارا؟ جب کدئی پہنچے تو ان کو خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی اوپر سے حکم نہ آیا۔ تو کہنے لگے اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دم ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا۔ میرے نبی کی ماں کی شان یہی تھی اور یہی ہونی چاہیے تھی۔ ان کا دامن چھوڑا، اذن لن یضیعنا اللہ، یا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے، جب تک نظر آ رہے تھے ان کو دیکھتی رہی، تو وہ چھوٹی سے واپس ہٹی۔ ایک معصوم بچہ، مصر کی شہزادی، نہ پانی، نہ روٹی، نہ سایہ، نہ پڑوسی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ۔ وہ کن قدموں سے گئی ہوگی؟
کبھی سوچو تو صحیح. اور ابراہیم جیسا جو ہی آپ پہاڑی سے نیچے اترے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ادھر منہ کر کے دعا کی, ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. عرش بھی کانپ گیا ہوگا اس فریاد پر, مکے کے پہاڑ بھی روئے ہوں گے, پتھر بھی پگھلے ہوں گے. اے میرے رب, تو نے کہا اور میں نے اپنے بچے اور بیوی کو بے آباد ویران جگہ چھوڑ دیا تیرے گھر کے قریب کہ یہ نمازیں پڑھیں. کیا بات کہی, کیا مانگ رہے ہیں کہ یہ نمازیں پڑھیں. جمعے والے دن مسجد بھر جاتی, باقی سارا ہفتہ 1.5-2 صفحہ ہوندیاں, کیوں باقی 5 نمازاں معاف ہو گئی ہیں. میرے نبی کے نواسے نے اگر 1400-1450 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی, اللہ کی قسم حسین کو معاف ہوتی کربلا میں. میں قربان جاؤں جو جنت کے وارث, جنت کے سردار. اور جنگ سے پہلے اونگ آئی اور خواب دیکھا, اللہ کے نبی خواب میں میرے بیٹا میں لینے آ چکا ہوں. گل مک گئی. پھر نماز کا وقت ہوا تو شمر سے کہا نماز پڑھنے دے, جنگ روک دے, نماز پڑھنے دے. کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے, تلوار چلے گی. چل ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑے گا حسین. اب آدھوں سے کہا ایتھے کھلو جاؤ, لڑو ان کتیاں نال, اور آدھے نماز پڑھو. آدھوں نے نماز پڑھی, آدھے لڑتے رہے. پھر ان آدھوں کو آگے کھڑا کیا اور دوسرے کو کہا جاؤ نماز پڑھو. کوئی اگر معافی ہوتی تو یہاں ہوتی, جب یہاں نہیں ہوئی تو کیوں چھوڑتے ہو نماز, کیوں چھوڑتے؟ میرے نبی کی آخری نصیحت الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑنا. آخری الفاظ تھے, نماز نہ چھوڑ. کیا دعا مانگی؟ یا اللہ یہ نمازیں پڑھیں. فجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم, یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے. وارزقہم من الثمرات, ان کو پھل عطا فرما. لعلہم یشکرون, تاکہ تیرا شکر ادا کرے. یہ دعا مانگی اور یہ بوڑھا 84 سال کا کن قدموں سے 1500 کلومیٹر چل کے گیا ہوگا اونٹنی پر. کس طرح اسماعیل آنکھوں میں گھوم رہا ہوگا, کس طرح ہاجرہ آنکھوں میں گھوم رہی ہوگی. اور وہ تو چند دنوں کے بعد پہنچ گئے دوسری بیوی. ایک اور بھی بیوی تھی جس سے مدین پیدا ہوا, جو قوم مدین ہے. اور یہ ہاجرہ تو جب واپس گئے تو 4 کالے پہاڑ, انی وادی, نہ سایہ نہ پانی نہ درخت. جب سورج ڈوبا ہوگا اور کالی رات پھن پھیلائے آئی ہوگی تو اس اندھیری رات میں اس بچی پہ کیا گزری ہوگی. معصوم بچے کو تو بھی پتہ نہیں میں کہاں ہوں, کس کے پاس. اس ماں کو تو پتہ ہے میں کہاں بیٹھی. ستارے بھی دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے, وہ شاید چاند بھی آنسو بہا رہا ہوگا. یہ کون بی بی ہے جو یہاں جنگل میں تنہا بیٹھی. پڑھو کہانیاں نبیوں کی, رسولوں کی, اللہ کے بندوں کی, جنہوں نے اللہ سے سودا کیا اور جان کی بازی لگا کے. از لذت دیدارش خسروں چ دواں گفتن سردادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. یا امیر خسرو, یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور سر کٹا دی, اور بوٹی بوٹی جسم سے کھینچ لی گئی, آگ میں جل گئے, پانیوں میں بہا دیے, مٹی میں دبا دیے. تجھے دیکھے بغیر جب یہ عشق کا حال تھا, جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. آج عشق بھی حیران ہے
وہ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہاجرہ کے سامنے. اندھیری رات کس طرح کاٹی ہوگی, اور مکے کے پہاڑ گرم, نہ دن میں ٹھنڈے نہ رات میں ٹھنڈے, ہوا کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں تھا. اس اپنی ماں کو سلام کرو, کیونکہ ان سے بہت بڑے ہستی نے جنم لینا تھا. جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے نا اتنی گہری بنیادیں کھودی جاتی. ایک کمرہ بناونا ہوئے 4 فٹ دی بنیاد ہوتی, اور برج خلیفہ بنانا ہو تو 4 کلومیٹر کی بنیاد ہوتی. محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا. اس بچے نے دادا بننا تھا, تو گہری بنیاد کھودی. دن سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح, اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا, ہوا کو گرم کر دیا, اور اس بی بی کے لیے بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ نیچے پتھر کی آگ جلاتی ہے. کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت. تم کہتے ہو پڑھی نہیں جاندی, نماز نہیں پڑھی جاندی, دعا چا کرو. جھوٹ کیوں بولتے ہو, کاروبار نہیں چلتا. رشوت کیوں لیتے ہو, گزارا نہیں ہوتا. دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو, کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا. کسی نبی کی نسل ذبح نہیں ہوئی پوری تاریخ میں سوائے میرے نبی کی نسل کی. ترے دن لگ گئے, پانی بھی مک گیا, کھانا بھی مک گیا. اب بچہ رو رہا ہے, چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں, مشکیزے میں پانی کوئی نہیں, پوٹلی میں کھانا کوئی نہیں. اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب وہ بچہ رو رہا ہوگا. 2001 میں ہماری جماعت قطر گئی تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا, تو مجھے ایک ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے ٹیکہ لگوانے کے لیے. تو وہ چلڈرن وارڈ سے گزر کے گئے, تو وہاں ایک بچہ چھوٹی سی کاٹ پر پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا. ہاسپٹل ایئر کنڈیشن, نرسیں موجود, ڈاکٹر موجود, اور اس کی ماں اس پر ایسے چپی ہوئی تھی. کتنے سال ہو گئے, 24 سال. میں اس ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا, میرے اپنے آنسو نکل گئے. میں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے, یہ کون ہے. لیکن جو اس ماں کے چہرے پہ کرب تھا اور جو دکھ تھا, وہ کچھ نہیں بول رہی تھی, بس اس کو ایسے دیکھ رہی. تو ہاجرہ کو سوچو, جب 3 دن کے بعد پانی بھی نہیں, کھانا بھی نہیں, انسان بھی نہیں, جن بھی نہیں, پرندہ بھی نہیں, انیس بھی نہیں, مونس بھی نہیں, تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو اب وہ بے قرار ہوئی, بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا, تو صفا پہاڑ پہ چڑھی. ان کو پتہ ہے اللہ کی قسم یہاں کوئی نہیں ہے, لیکن ماں اپنے صبر کا کہاں تک امتحان لے. وہ اس آستے کہ شاید کوئی ہو, انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ صفا پہ چڑھی, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, تو بندہ کتوں آمنا. پھر بے قرار ہو کر نیچے اتری اور مروہ کی طرف چلی. درمیان میں گہرائی آ گئی, وہاں بچہ نظر نہیں آیا, تو دوڑ لگا دی. وہ دوڑ تھی بچے کے لیے, اور اللہ نے اسے دین بنا دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. چلو دوڑو اس میں تم بھی, کہ تمہارے نبی کی ماں یہاں دوڑی تھی, اس کو دین بنا دیا, صحیح کو واجب کر دیا. نہ کرو تو بکرا دو. وہ تو اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی, لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے تھا, تو میرے اللہ نے دین بنا دی. میرے نبی جب آئے معراج حج پر, تو آپ نے صحیح میں جب وہاں دوڑے نا, تو فرمایا اے ہماری ماں کا ہی حوصلہ تھا, یہاں دوڑ کے گزری. بڑی مشقت سے اس کو دوڑ کے پار کرنا پڑتا ہے. کوئی آج دی گیلری تھوڑی آئی,
سارے پتھر ہی پتھر آئے، انہوں نے چیر کے جب تک بچہ نظر نہیں آیا دوڑتی رہی، جب بچہ نظر آیا تو پھر آہستہ ہو گئی، مروہ پہ چڑھی، پھر ایسے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ابھا دیکھا، لمحہ دیکھا، اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا، کوئی بھی نہیں، پھر نیچے اترے، پھر دوڑ لگائی، پھر صفا پہ چڑھی، ایک، پھر یہ دو، پھر تین، پھر چار، پانچ، چھ، سات، ہر دوڑ میں اس کا دل کٹ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے کہ ختم کہانی میرے بچے کی، اور کچھ عرص بعد میری کہانی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے امتحان دیے ہیں اللہ کے بندیوں نے اور بندوں نے۔ تم نے جنت کو اتنا سستا بنا دیا ہے، چند سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ساتویں شکر ہے ساڑی اما نو 7ویں چکر تے نا سا چڑھ گیا، وہ تھک گئیں، جو لگی راندی تھا سیدھا مر گیا سے، اور بیٹھ گئیں۔ اب ہمت نہیں ہو رہی بچے کے پاس جانے کی کہ میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا تم سے پہلے لوگ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر، تم سے پہلے لوگ، صحابہ نے آ کے شکایت کی، نا جی یا رسول اللہ مر گئے ہیں، یہ قریش کا ظلم ہے، ان کے لیے بد دعا کریں، تو آپ ایسے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے آپ ایسے ہو گئے۔ کہا اتنی جلدی حوصلہ ہار گئے؟ تم سے پہلوں کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ، ہڈی اندر کنگھیاں لوہے کی ڈال کے بوٹیوں کو کھینچ لیا گیا۔ صبر کرو۔ آج ہاجرہ کیوں وہاں بیٹھ گئیں؟ بچہ مر رہا ہے، دیکھ نہیں سکتی۔ ہاجرہ کا تو پتہ ہے اب میرے بیٹے کی موت ہے، اور میں تو باپ ہوں، وہ ماں تھی۔ اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی، کہ جو ماں کے اندر درد ہے وہ باپ میں نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے نا ایسے آخری نظر ڈالی، وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں، تو دیکھا ایک نوجوان وہاں کھڑا ہوا ہے، کوئی ایک دم ممتا جاگی، یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس، اور وہاں سے دوڑ لگائی۔ جب قریب پہنچی تو انسان غائب ہو گیا۔ وہ کون تھے؟ جبریل آئے تھے۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں مار رہے تھے، اللہ پہلے پانی کر دینا، زمزم کڑنا نہ ہی اس نے، اے کیوں ایڈی تکلیف ہی چپ پا کے تو مڑ پانی کڑے ہے۔ جنت سستی نہیں ہے، اپے لب جاسی، سنو پیر چھوڑا لے سی، سنو فلانا چھوڑا لے سی، کوئی نہیں چھوڑائے گا سوائے اللہ کے۔ کیوں یہ تکلیف ڈالی؟ کیوں اسماعیل کا سینہ پھٹا رو رو کے، اور کیوں ہاجرہ تڑپی بھاگ بھاگ کے دھوپ میں؟ پہلے ہی پانی کر دیں دے؟ نہیں، دیکھا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا خیال ہے کلمہ پڑھنے کے بعد میں تمہیں پرکھوں گا نہیں؟ ایک مٹی دا گھڑا لمنا ہوا تو ٹھوک بجا کے لین دے ہو، میں نہیں تمہیں پرکھوں گا۔ جب قریب آئیں تو وہ غائب ہو گئے، اور دیکھا بچے کی ایڑیوں سے چشمہ نکل آیا، پانی ایسے ابل ابل کے باہر۔ تو انہوں نے فرمایا زمزم زمزم زمزم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جا رک جا رک جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری ماں زمزم نہ کہتی
تو وہ چشمہ پورا دریا بن کے بہہ جاتا، تو پھر نیچے چلا گیا۔ آج تک دنیا میں کوئی کنواں ایسا نہیں ہے جو 4000 سال سے پانی دے رہا ہو، نہ اس میں مچھر پیدا ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی پتنگا پیدا ہوتا ہے، نہ اس پہ کائی لگتی ہے، نہ اس میں میل آتی ہے، نہ گند آتا ہے، اور اس کا کوئی سورس نہیں کہ پانی آ کے تھو رہا ہے۔ اب تو سائنس آ گئی، طائف تک جیولوجسٹوں نے سروے کیا، آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے اس کا کوئی پیچھے سلسلہ نہیں ہے کسی چشمے کے ساتھ، کسی پانی کے خزانے کے ساتھ۔ ایک وہاں تھے انجینئر انڈیا کے، وہ مجھ سے پیار کرنے والے تھے، وہاں زمزم کے کنویں پر تھے، تو مجھے اندر کی تصویریں لا کے دکھائیں۔ اس کنویں کی دیواروں میں سب سے بڑا سوراخ ہے، ایسے جھرنا بیت اللہ کی سائیڈ پر، باقی پورے دیوار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ جو ہی مشین چلتی ہے پانی نکالنے کے لیے تو وہ دوڑ کر کے پانی ان جھرنوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، ان سوراخوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سارا دن ساری رات مشین چلتی ہے حج میں، اور وہ پانی بھی چلتا رہتا ہے۔ جب وہ مشین کو بند کرتے ہیں ساتھ ہی پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ ان ایڑیوں کی برکت تھی جو زمین پہ جنہوں نے رگڑا کھایا تھا، اور اس ماں کے دلوں کی دھڑکن تھی جس کے طفیل زمزم کو اللہ نے نکالا، اور ایسا صاف ستھرا پانی اور صحت کے لیے مفید پانی دنیا میں کوئی نہیں۔ تو پانی نکل آیا، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماء زمزم لما شرب، میرے نبی نے فرمایا جس نیت سے زمزم پیو گے اللہ وہ کر دے گا، شفا کے لیے اللہ شفا دے گا، بھوک دور ہو جائے اللہ بھوک دور کر دے گا، پیاس دور ہو جائے اللہ پیاس دور کر دے گا۔ تو چند دن گزرے تو ایک قبیلہ یمن کا جرہم، وہ سفر کر رہا تھا تو ان کا پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے، ان کا جو سردار تھا اس نے ادھر ادھر فضا میں نگاہ دوڑائی تو ایک جگہ پرندے اڑتے نظر آئے، تو اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ یہ پرندے پانی کے سوا کہیں نہیں ہوتے، جاؤ دیکھو وہاں پانی ہے۔ جب وہ آئے تو وہاں زمزم، ایک خاتون، ایک بچہ، تو وہ سارے آئے۔ ایک عورت کو ہٹانا کوئی کام تھا، لیکن زمانہ تھا عزت و آبرو کے خیال کا، کہ بہن ہم آپ کے پاس یہاں قیام کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اسماعیل کو بستی تو دینی تھی، تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، لیکن پانی پہ آپ کا حق نہیں، آپ پانی لے سکتے ہو۔ کہ نہیں ہم نہیں حق لیتے، صرف پانی پینے کے لیے کا اجازت ہے۔ تو ایک آبادی اللہ نے وہاں قائم فرما دی، قبیلہ جرہم کی۔ فلما بلغ معه السعی، اس میں ایک دفعہ آئے دیکھنے کے لیے، اللہ نے اجازت دی ایک دفعہ، اور کیویں ویکھن آئے، نہ سواری سے اتر سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو جہاں انہوں نے چوپڑا سا بنا لیا تھا۔ تو کتنے سالوں سے ہاجرہ کی نظریں لگ رہی تھی، مدت سے لگ رہی تھی، لب بام ٹک ٹکی کہ ادھر سے میرا خامد گیا تھا، پتہ نہیں کب آئے۔ اور ایک دن دیکھا وہ اونٹنی اتر رہی ہے اور ابراہیم آ رہے ہیں، تو ان کا دل ایسے شیر ہو گیا، اور انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا تو کہا آئیے، نہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں، تم 10 روپے پر جھوٹ بولنے والے بن گئے ہیں ہم، اور یہاں نہ آتے تو صبر تو تھا نا، جب آ گئے تو صبر ٹوٹا کہ اترنے کی اجازت نہیں۔ کہ اچھا یہ اجازت ہے آپ کا منہ دھو دوں، بال دھو دوں، پاؤں دھو دوں؟ کہاں اس کی اجازت ہے۔ تو ان کے ہاتھ منہ پاؤں دھوئے، آپ نے اسماعیل کو گود میں لیا، پیار کیا، اور اسی وقت واپس رات ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں۔ پھر دوبارہ جب آئے تو اب کیوں آ رہے ہیں؟ بوڑھے باپ کو کہا جا رہا جاؤ بیٹے کو ذبح کرو، کوئی 90 سال کے قریب آپ کی عمر تھی اس وقت۔
تو 90 سال کا بوڑھا باپ چھری جیب میں ڈال کے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا تھا، تو کچھ سوچتے ہو کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ کیسے ذبح کروں گا، کیسے ذبح کروں، بیٹے کو ذبح کروں، کن خیالات کے ساتھ یہ سفر طے ہوا ہوگا؟ وہاں پہنچے، ایک دن ٹھہرے، اگلے دن فرمایا فلما بلغ ماہ السعی، دوڑنے بھاگنے والے بن گئے، یعنی 5-6 سال یا 7 سال کا بچے کو تیار کرو، میں اس کو سیر کراتا ہوں، ماں کو نہیں بتایا، جا کر مینا پہنچ گئے۔ وہ جگہ تو اب مٹ گئی، پہاڑوں میں تھی، میں نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن اب وہ سارے پہاڑ انہوں نے صاف کر دیے ہیں حجاج کے لیے۔ جب وہاں پہنچ گئے جہاں کوئی دائیں بائیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو ان سے کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا میں کیا درد اور اظہار محبت ہے، یا بنیا، یا اسماعیل نہیں کہا، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ تو اب تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ مطلب تھا اگر راضی ہے تو آرام سے کر دوں گا، اگر راضی نہیں تو پھر کسی اور طریقے سے کروں گا، کرنا ہے۔ آگے اس بچے کا جواب کیا آتا ہے؟ یا ابت افعل، یا ابت افعل، تفعل، جلدی کرو بابا، دیر کیوں کر رہے ہو؟ یا ابت ففعل، یا ابت وفعل، یا ابا تفعل، بابا جلدی کرو۔ لفظ کی حرکت میں مطلب چھپا ہوا ہے، بابا جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ اپنے بیٹے کا صبر دیکھو گے۔ تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہیں پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنے مطمئن نظر آ رہے ہو کہ پتہ ہے میں ذبح ہو جاؤں گا، تو مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اور دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، تو کچھ سودا گھاٹے کا تو نہیں۔ پھر ایک دم وہ معصوم بچہ کہتا ہے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو بہت دکھی ہوگی۔ تو بابا ایسا کرو، کرتا اتارا، بابا یہ کرتا اب جا کے نا میری ماں کو دے دینا، جب اس کو میں یاد آؤں گا میرا کرتا دے دے۔ آسم کی ماں نے آج تک آسم کے کپڑے تقسیم نہیں کی، حالانکہ بیکار ہے، تو نہیں میرا جی نہیں چاہتا، بس مجھے اس کے کپڑوں میں خوشبو آتی، آسم کی خوشبو آتی۔ میرے بیٹے کا نام آسم تھا جو فوت ہو، یہ میری ماں کو دے دینا، جب اسے میں یاد آؤں گا تو یہ میرا کرتا دیکھ لے گی۔ اور کیا بات ہے، مجھے الٹا لٹا دو، سامنے سیدھے کر کے مت ذبح کرو، کہیں تیری نظریں پڑیں اور تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ میرے ہاتھ بھی باندھو، پاؤں بھی باندھو، کہ میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت ہوگی تو میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ان کے ہاتھ باندھے، 90 سال کا باپ، بکری دے پیر نہیں بندہ پیا، کل قربانی ہے، پتر دے پیر بندہ پہ احتیاط ہے، شہزادیاں ورگا الٹا لٹایا اور ان کی کمر پہ اپنا یہ گھٹنا کا ہلکا سا پریشر دیا۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي السَّمَاءِ، ایسے اپنے اللہ کو دیکھا، اوپر نظر اٹھائی، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی، دیکھ میں آج اسے تیرے نام پر ہی ذبح کرتا۔ 2 دفعہ آسمان کے سارے فرشتے روئے ہیں، صرف 2 دفعہ، پوری کائنات کی تاریخ، انسانی تاریخ۔ ایک جب
ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ ان کو تو نہیں پتا کہ اگو اللہ کرنا کی ہے۔ اور دوسری دفعہ جب طائف میں میرے آپ کے نبی پر پتھر برسائے گئے اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، حبیب اللہ وجہ کائنات قاب قوسین او ادنا ولسوف یعطیک ربک فترضی، اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میں طائف اسپیشل گیا، وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے، پھر وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو بے ہوشی کی حالت میں حضرت زید بن حارثہ نے لٹایا تھا، اور وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی تھی جب ان کی حکومت تھی۔ تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے سارے، یا اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کہ میرے دل میں اسماعیل کا پیار آ گیا؟ نہیں، تجھ سے اوپر نہیں ہے، میں تیرے نام پہ ذبح کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے امتحان میں کامیاب فرما۔ اور چھری چلا تھا، اے گردن دا گوشت سب تو نرم، چھری کند نہیں ہوئی، گردن پتھر نہیں بنی، چھری چھری تھی، گوشت گوشت تھا۔ اوپر سے حکم تو اوپر سے آتا ہے، نہیں چلنا۔ وہ چلا رہے ہیں، وہ چل ہی نہیں رہی۔ تو آدھے یا اللہ ہوں تو ویکھتا لیا میں چھری چلائی ہے، نہیں چلی تو ہوں معافی دے دے۔ دوبارہ چلائی، رک جا، نہیں چلی۔ سہوارہ اٹھے اور ایک پتھر کے اوپر جا کر ایک 90 سال کا بوڑھا وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کی چھری تیز کر، بکری نہیں چھری، بیٹا جو 84 سال کی عمر میں ملا۔ پھر آئے اور گردن سر کے بال پکڑے، میرے رب نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں، جلدی پہنچ۔ ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، اس کی روایت کس درجے کی مجھے نہیں پتا، لیکن یادداشت میں وہ کلمات ہیں کہ جبریل سے آپ نے پوچھا کہ تیرا کبھی کسی کام پہ زور بھی لگا ہے؟ تو فرمایا جی، ایک جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو میرے اللہ نے کہا تھا گرنے سے پہلے تھام لے، اور ایک جب ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیسری دفعہ آئے تھے تو اللہ نے کہا تھا جنت سے چھترا لے اور اسماعیل کو نکال اور اس کو ڈال، ایک اس دفعہ میرا زور لگا تھا۔ تو انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے تھے ابراہیم علیہ السلام نے، چھری چلائی، اللہ اکبر، چھری چل گئی۔ ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے، چھری چل گئی۔ تو انہوں نے کہا ذبح ہو گیا اسماعیل، پٹی کھولی تو چھترا ذبح، اسماعیل سامنے، جبریل سامنے۔ ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔